إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دنیا میں ہر عقل مند بندہ اس بات کی پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ جہاں اپنے مستقبل کے لیے انویسٹمنٹ کرے اس کی وہ انویسٹمنٹ اس کے لیے مفید اور فائدہ مند ہو.
جب اس کو ضرورت ہو تو وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ اگر وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کی اولاد اس کے لیے وہ بہترین ذریعہ بن سکے۔ ایک مومن کی مستقبل کے لیے انویسٹمنٹ دنیا کا مال نہیں ہے، بلکہ اس دنیا کے ذریعے نیک اعمال کر کے اپنی آخرت کو بہتر کرنا ہے۔ اور مومن کی بھی اسی طرح کوشش ہوتی ہے کہ وہ جو بھی نیک کام کرے اس پر پہرا دے، اس کی حفاظت کرے اور اس کو ضائع ہونے سے بچائے۔ ہر ایسے عمل سے وہ اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، بچا کے رکھتا ہے، روک کے رکھتا ہے کہ جہاں اس کی نیکیوں کی انویسٹمنٹ ضائع ہو سکتی ہے۔ ہم نے پیچھے پڑھا ہے کچھ ان کاموں کے بارے میں کہ جن سے بندے کی نیکیاں ضائع ہو سکتی ہیں۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، دین اسلام کو قبول کر کے اس سے پھر جانا، اللہ کے رسول کا، دین اسلام کا، شعائر اسلام کا مذاق اڑانا، اور اپنی جلوتوں میں بڑا نیک رہ پڑنا اور خلوتوں کے اندر شیطان کا ساتھی بننا اور خلوتوں کی حفاظت نہ کرنا۔ ان چار اعمال کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ قرآن و حدیث سے یہ بات واضح ہے کہ جو بندہ ان چاروں میں سے کسی کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ بندہ اپنی نیکیوں سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اس کی نیکیاں تھوڑی ہوں، اس کی نیکیاں زیادہ ہوں، اس بندے کی نیکیاں اس بندے کے کام کی نہیں رہتی۔ جو بھی نیکی کا کام کیا جائے لازم ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق ہو۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا وہ عمل بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہو اور آپ کے اس عمل کے ساتھ آپ کی دوسری نیکیاں بھی وہ آپ کی ہی رہیں اور ضائع نہ ہوں، تو ضروری ہے کہ ہر نیکی، ہر نیک عمل وہ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق ہو، طریقے سے ہٹ کر نہ کیا جائے، اللہ کے رسول کے طریقے سے انحراف نہ کیا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نہ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا نہ کرو۔ آپ کے لیے آواز اتنی بلند نہ کرو جتنی تم ایک دوسرے کے لیے بلند کرتے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ ہی نہ ہو۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ بندہ سمجھتا ہے کہ میں
कर रहा हूं, नेक अमल कर रहा हूं, लेकिन वो तरीका नहीं होता रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। लोगों ने उसको ये समझाया होता है नेकी है, ये अजर है, इस पर सवाब है, इस पर आप खर्च कर रहे हैं, इस पर आप अपने आप को थका रहे हैं, आपकी आखिरत बन जाएगी। वो आखिरत बन नहीं रही होती, वो आखिरत बिगड़ रही होती है, वो आखिरत बर्बाद हो रही होती है। मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्दुन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कोई ऐसा काम किया जिस पर हमारा अमर नहीं है, जिस पर हमारा हुक्म नहीं है, जिस पर हमारा तरीका नहीं है, वो अमल बंदे का कबूल नहीं है, वो अमल अल्लाह के यहां मरदूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर खुतबे में फरमाया करते थे, हर वो चीज जो दीन में नई बना ली जाए, जिसका दीन में इजाफा किया जाए, वो बिदत है। हर बिदत गुमराही है और हर एक गुमराही वो बंदे को जहन्नम की तरफ, आग की तरफ लेके जाने वाली है। 3 लोग आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मालूमात लेने, आपकी इबादत क्या है, आप कितनी इबादत करते हैं, आपको इबादत की जरूरत नहीं है, अल्लाह के सबसे मुकर्रब लोग हैं, अंबिया के सरदार हैं, अगले पिछले अल्लाह ने गुनाह माफ कर दिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमारी मां ने बताया, रात को आराम भी करते हैं, रात को इबादत भी करते हैं, दिन को रोजा रखते भी हैं, दिन को रोजा छोड़ भी देते हैं। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये इतनी बीवियां शादियां की है, आप उनको टाइम देते हैं। एक ने कहा मैं सारी रात नहीं सोऊंगा, सारी रात नमाज पढ़ूंगा। दूसरे ने कहा मैं कभी रोजा नहीं छोड़ूंगा, सारी जिंदगी रोजा रखूंगा। और तीसरे ने कहा मैं कभी सारी जिंदगी शादी नहीं करूंगा, ताकि मैं अपना पूरा वक्त घरेलू कामों में वो मसरूफ होने की बजाय, अपने खानदान घर के अंदर अपना वक्त बर्बाद करने की बजाय, मैं वो सारा वक्त अल्लाह के दीन को दूंगा। ये सारे इबादत है, नेक काम है, कोई शक नहीं है। सारी रात की इबादत बड़ा मुश्किल काम है, मुस्तलसल रोजा रखना और सारा वक्त ही अल्लाह के दीन को दे देना, अपने घर बार की परवाह न करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला, बताया गया, आपने बुलाया, आपने फरमाया अना अख्शाकुम लिल्लाहि व अतकाकुम, मैं तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हूं। मैं रात को आराम भी करता हूं और मैं नमाज भी पढ़ता हूं, मैं रोजा रखता भी हूं, मैं रोजा छोड़ता भी हूं, मैंने औरतों से शादियां भी की है। जो मेरे तरीके से इन्हिराफ करेगा, फमन रागिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, उसका मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ताल्लुक नहीं है। तो आप कैसे आगे बढ़ के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने अमल को बचा सकते हैं? अल्लाह ने उन असहाब की जमात को जो अंबिया किराम के बाद सबसे नेकोकार थे, उनसे बेहतरीन लोग कायनात में नहीं आए, अल्लाह ने उनके मुतल्लिक फरमाया कि ये अल्लाह के रसूल तुम्हारे अंदर मौजूद है, अगर तुम अपनी आवाजों को इससे बुलंद करोगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब और एहतराम के अंदर कमी करोगे, तुम्हें पता नहीं चलेगा और तुम्हारे अमाल ज़ाया हो जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खतीब, मुसलमानों का खतीब साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जब यह आयत नाज़िल हुई, अपने आप को घर में बंद कर लिया।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دن نہ دیکھا تو آپ نے پوچھا بھی وہ ثابت نظر نہیں آ رہے، تو کہا گیا کہ اللہ کے نبی وہ تو پریشان ہے کہ میری آواز تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پس رہتی نہیں ہے، میری آواز ان کی آواز سے اونچی ہے، میں برباد ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، آپ نے فرمایا کہ آپ ان میں سے نہیں ہیں، آپ خطیب ہیں میرے، آپ میری طرف سے کافروں کو جواب دیتے ہیں۔ ہم اپنی مرضی کریں، نماز پڑھنے کے اندر، صدقہ کرنے کے اندر، نیک کاموں کو اختیار کرنے کے اندر، یہ ہمارے لیے بربادی ہے، تباہی ہے، ساری نیکیوں سے ہاتھ دھونے کے برابر ہے۔ عمل وہی قبول ہوگا جس پر اللہ کا حکم ہے اور جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ کا ہم پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے وہ 1450 سال قبل دنیا سے چلے گئے اور اللہ نے اس دین کو محفوظ کر دیا اور راستہ بند کر دیا۔ کوئی بندہ بھی اس دین کے اندر کمی بیشی نہیں کر سکتا، کسی کے پاس اختیار نہیں ہے۔ اگر یہ اختیار دے دیا جاتا تو یہ دین اس اصل شکل کے اندر ہمارے پاس محفوظ نہیں ہو سکتا تھا۔ اللہ نے اس کو مکمل کر دیا ہے، ہم میں سے ہر بندے کو پابند کر دیا ہے، وہ اپنے عمل کو دیکھے کہ وہ اس کا عمل اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق ہے۔ پانچواں بڑا عمل جس کے ارتکاب پر بندے کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرنا ہے، دکھاوا کرنا ہے، ریاکاری کرنا ہے، اس لیے نیکی کرنا کہ میں لوگوں کو راضی کر لوں، میں لوگوں سے داد لے لوں، لوگ میری تعریف کریں، لوگوں کے اندر میری نیکی کا وہ شہرت ہو جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ بندہ بڑا نیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ شرک اصغر ہے، اور بندے کے تمام اعمال کو برباد کر کے اس کی ساری کی ہوئی محنت کو اغارت کر کے یہ وہ عمل ہے کہ جو بندے کو جہنم کے اندر پہنچا دیتا ہے۔ بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں نے بڑی نمازیں پڑھی ہیں، میں نے بڑے پیسے خرچ کیے، میں نے بڑی محنت کی ہے، لیکن اس کی وہ ساری محنت، اس کے کیے ہوئے وہ سارے اعمال اللہ کے ہاں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ فویل للمصلین، اللہ نے بربادی بتائی ہے، ہلاکت بتائی ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ ایک طرف اجر ہے، حکم ہے، فرض ہے، ثواب ہے، جنت ہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہے، لیکن دوسری طرف وہی نماز پڑھنے والے ہیں اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فویل للمصلین، یہ نماز پڑھنے والوں کے لیے بربادی ہے، ہلاکت ہے۔ وجہ کیا ہے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، یہ اپنی نمازوں سے غفلت کرتے ہیں اور دکھاوا کرتے ہیں۔ دکھاوا کرنے کی وجہ سے، ریاکاری کی وجہ سے، لوگوں کو دکھا کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم بھی، بربادی بھی، ہلاکت بھی، وہ ساری وعیدیں سنا دی۔ منافقین کی صفت بیان فرمائی ہے، یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتے ہیں، یہ اللہ کو دکھانے کے لیے نہیں کرتے، یہ اللہ کا حکم مان کے نہیں کرتے، یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ لوگوں کو راضی کر لیں،
لوگوں کو مطمئن کر لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں شرک اصغر کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، سب سے زیادہ مجھے جس عمل کے بارے میں تمہارے متعلق ڈر ہے وہ شرک اصغر ہے. اور پھر شرک اصغر کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی ہے کہ یہ پوشیدہ شرک ہے، مخفی شرک ہے. قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی جب لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا تو ان لوگوں سے کہے گا اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا ما تجدون عندهم جزاء. یہ ریاکاری کرنے والے، لوگوں کو دکھا کے عمل کرنے والے، اللہ ان سے کہے گا کہ میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، ان لوگوں کے پاس چلے جاؤ جن کو دکھا کے تم عمل کرتے تھے اور دیکھو کہ وہ تمہیں آج اس کا بدلہ کیا دیتے. سب سے پہلے جن 3 لوگوں سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا وہ بڑے نیکوکار ہوں گے، ان کی بڑی قربانیاں ہوں گی، ان کی بڑی محنتیں ہوں گی. لیکن سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جہنم کی آگ کو ان 3 لوگوں سے بھڑکایا جائے گا. ان میں ایک شہید ہے، اپنی جوانی کو اللہ کے راستے میں لگانے والا، مال جان لے کر اللہ کے راستے میں کود جانے والا، دشمن کے سامنے بے خوف و خطر مقابلہ کرنے والا، اپنی جان اللہ کے راستے میں وقف کر دینے والا. اور دوسرا بندہ ہے جس نے اپنے آپ کو قرآن و حدیث کے لیے وقف کیا، قرآن پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے، لوگوں کو تلقین کر رہا ہے، درس دے رہا ہے، واعظ کر رہا ہے، امامت کر رہا ہے. ساری زندگی کاروبار نہیں کیا، کوئی کام نہیں کیا، کوئی دنیا کی طرف نہیں نکلا، وہ اسی اللہ کے دین کو لیے ہوئے ایک جگہ پہ بیٹھے خدمت کرتا رہا. اور تیسرا وہ بندہ جس کو اللہ نے مال دیا تھا، اس نے بے دریغ خرچ کیا ہے، تلاش کرتا تھا کہ کہاں ضرورت ہے، کہاں میں مال خرچ کر سکتا ہوں، اپنی تجوریوں کے منہ کھول دیتا تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قیامت والے دن فیصلہ یہ ہوگا کہ جہنم کو سب سے پہلے ان 3 لوگوں سے بھڑکایا جائے گا. اللہ ان سے پوچھے گا، اعتراف کریں گے، کہیں گے یا اللہ تیرے لیے کیا تھا. اللہ کہے گا تم جھوٹے لوگ ہو، تم نے لوگوں کے لیے کیا تھا، جان لو اس لیے دی تھی کہ لوگ تمہیں کہیں بہادر ہے، بڑا مقابلہ کیا ہے. تو نے علم اس لیے حاصل کیا تھا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، لوگ تجھے قاری کہیں. تو نے مال اس لیے خرچ کیا تھا کہ لوگ کہیں کہ تو بڑا سخی ہے اور بڑا فیاض ہے. تم نے لوگوں سے وہ واہ لے لی، لوگوں سے وہ دانت سمیٹ لی. میرے لیے آج صرف میرے پاس تمہارے لیے یہ جہنم کی آگ ہے، کھینچا جائے گا، گھسیٹا جائے گا اور جہنم کی آگ میں سب سے پہلے ان 3 لوگوں کو ڈالا جائے گا. بڑا اہم ہے ہم اپنی نیکیوں کی اس انویسٹمنٹ کی حفاظت کریں. ہم رمضان گزار کے آئے ہیں، زندگی کے کئی رمضان ہم نے گزارے ہیں، رمضان کے بعد بھی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے رہا ہے. ہم ان نیکیوں کے ساتھ چل رہے ہیں اور ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم ان نیکیوں پر پہرا دے رہے ہیں. اپنے آپ کا یہ معاملہ کہیں ہمارے اندر تو نہیں ہے کہ ہم ان بدقسمت لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں کہ جب ان کو نیکیوں کی ضرورت ہوگی اس وقت وہ نیکیوں سے محروم کر دیے جائیں گے، ان کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے جو ہم کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے ہو، یہ ہمارے فائدے کی ہو، یہ ہماری ضرورت کی ہو، یہ ہمیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سرخرو کر کے جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کرنے والی نیکیاں اور اعمال ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.